الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آپ سب کیسے ہیں؟ پہلے سب خیریت سے ہیں الحمدللہ؟ نیند میں تو کوئی نہیں ہے؟ چلو ویری گڈ۔ چھوٹی سی ٹائم میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اچھی باتیں کریں گے، یہ باتوں کو آپ کو زندگی بھر یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بھر یاد رکھنا ہے اور اس کے مطابق اس کے حساب سے پریکٹس کرنا ہے، عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ کو، ایک دم چلانا نہیں، آہستہ سے ہاتھ اٹھانا کسی کو پتہ ہے تو۔ آپ لوگ اسکول کو کیوں آئے یہاں پر؟ پڑھنے کے لیے آئے، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اسمبلی ہو رہی ہے، اس کے بعد جائیں گے کلاس میں پڑھیں گے، تو کوئی مقصد سے آئے، کوئی پرپس سے آئے آپ یہاں پر پڑھنے۔ ایک سوال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں پیدا کیا؟ سبحان اللہ، کیا نام ہے آپ کا بیٹے؟ نہال، بارک اللہ فیک۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ کھیلنے کے لیے نہیں، پھر کیا کرنے کے لیے؟ کھانے کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اچھا، اس کی کوئی پروف یا دلیل ریفرنس دے سکتے؟ کسی کو یاد ہے؟ اردو میں بھی ترجمہ یاد ہے؟ کوئی بات نہیں، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جن اور انسان، جن جو رہتے ہیں جنا، جن معلوم نا بیٹے، اور انسان، سب کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کس کی؟ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اب بھی جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے نا، اس میں کیا پڑھے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پڑھے یہ سب بیٹا، آرام سے تھوڑی دیر انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرے۔ اب اللہ کی عبادت کرنا تو کیسا کرنا؟ اب یہاں پر آپ کو آ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو ٹیچر پڑھا کے جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کیا پڑھنا ہے نا بیٹا؟ ٹیچر پڑھا رہے ہیں کیا پڑھنا ہے، سائنس کیا ہے، میتھمیٹکس کیا ہے، سوشل اسٹڈیز کیا ہے۔ عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ پروفٹس کو اور میسنجرز کو دنیا میں بھیجے۔ کس کو بھیجے؟ میسنجرز کو بھیجے اور پروفٹس کو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ بولے قرآن مجید میں، قرآن کیا ہے؟ اللہ کی بک ہے، کتاب ہے۔ اللہ کی بک کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اس سے پہلے بھی بکس آئے، یہ لاسٹ بک ہے۔ یہ لاسٹ بک کس کے اوپر آئی؟ کون سے پروفٹ پہ آئی؟ لاسٹ میسنجر ہمارے نبی کون ہے؟ نہیں، نبی پروفٹ کون ہے ہمارے؟ نام کیا ہے ان کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ نام حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بیٹا محمد ہے۔ کیا نام ہے؟ محمد ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ قرآن جو ہے نا، بک بھیجے، جیسے آپ کے بک سے نا اللہ تعالیٰ ایک بک بھیجے۔ جبریل علیہ السلام کو بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے کہ وہ بک سکھانا ہے، تو بک کا نام ہے قرآن۔ وہ قرآن جیسا بھیجے اللہ تعالیٰ، ایسی میسنجرز بھیجے، بھیج کے پوری دنیا والوں کو یہ بتائے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کے لیے میسنجرز کو بھیجا گیا۔ تو اب وہ طریقہ کون بتائیں گے عبادت کا؟ وہ طریقہ بتائیں گے میسنجرز۔ اور ہم کو طریقہ کون بتائیں گے؟ ہمارے آخری نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی دعوت کیا تھی؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے بک آ گئی، آپ کو معلوم ہوا کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، کرنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ جو ہے جہاں پر جا کے حج کرتے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ لوگ تھوڑا بڑے ہیں، تھوڑا سا چھوٹوں کے لیول میں بولنا پڑ رہا، تو شاید آپ لوگوں کو تھوڑا ہو رہا ہوگا، تو سمجھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کے سب لوگوں کو بلائے۔ اب جیسا آپ لوگ کھڑے ہوئے، بلا کے کیا دعوت دی؟ کسی کو معلوم ہے جواب؟ ہاں، اسلام کی پہلی دعوت دی، تو کیا الفاظ تھے؟ کسی کو کچھ یاد ہے کہ کیا بولے، کیا کرو بولے، کیسے کرو؟ اچھا آپ بولتے بیٹا، اللہ آپ کو عافیت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ۔ پہلی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا تھی؟ ذرا بولیے۔ لا الہ الا اللہ تھی۔ سمجھ میں آ گئی بات یہ؟ اچھا، اب لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کیا مطلب کیا ہے؟ کسی کو معلوم؟ ہاں بیٹیا، اللہ، اچھا چلو الحمد، موٹا نہیں کوئی عبادت کے لائق۔ عبادت کس کی بھی نہیں کر سکتے، صرف اور صرف کس کی کر سکتے؟ اللہ کی عبادت۔
اور کیوں؟ اللہ تعالیٰ پہلے ہم جو آیت پڑھے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ کہہ دیا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا کس کی؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ اب اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے اگر ہم اور کسی کی عبادت کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ واہ سبحان اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ارے نہالی جواب دے رہے ہیں بھائی، آپ کو تو گفٹ دینا پڑے گا۔ تو سمجھ رہے ہیں اللہ کی عبادت نہیں کر کے کسی اور کی اللہ کے ساتھ ملا دیے، ایسوسیٹ کر دیے پارٹنر کو، تو اس کو کیا بولتے؟ شرک بولتے ہیں۔ تو نہیں کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں سے ایک سوال، عبادت کے تو بہت چیزیں ہیں، ہم ایک چیز پہ بات کریں گے، زیادہ نہیں، بچے دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ عبادت جو ہے کتنے قسم کی ہے؟ بہت ساری ہے۔ کوئی ایک عبادت بولو آپ لوگ۔ قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے، نماز، بارک اللہ فیکم، سورہ سچا سورہ بھی پڑھنا، اچھا بس پہلے نماز پہ چلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے 5 ٹائم کی نماز دن میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ 5 پلرز آف اسلام ہے۔ کتنے پلرز؟ 5۔ اس میں سے ایک پلر کیا ہے؟ نہیں 5 نمازیں ہیں بیٹا، وہ 5 فرض ہے۔ 5 پلرز آف اسلام جو ہے نا، پلرز ہے، ستون ہے، جس کے اوپر پوری جو بلڈنگ کھڑی ہوئی پلرز رہتے نا، ویسے اسلام کے 5 پلرز ہیں، اس میں سے ایک پلر ہے نماز۔ نماز کا پڑھنا 5 وقت فرض ہے سب کے اوپر، بیٹے تھوڑا سا، تو نماز کا پڑھنا فرض ہے۔ اب آپ لوگ سب جو ہے، یہ کون سی کلاس سے آپ لوگ؟ 8 9 تھے؟ اچھا، ہاتھ مت اٹھاؤ، میں سوال کرتا ہوں، خالی اپنے آپ میں سوال کر لو۔ آپ لوگ ماشاءاللہ اسکول کو آ رہے ہیں، ٹائم پہ آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہوم ورک کرتے ہوں گے، نہیں کرے تو ٹیچر سے ڈرتے ہوں گے، بہت اچھا ہے، اچھا پڑھو، ایک اچھے مسلمان، قابل مسلمان بنو۔ آپ لوگ کیا 5 ٹائم مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں بڑے بچے؟ ہاتھ مت اٹھاؤ، اگر نہیں جاتے تو دل میں شرمندگی کر کے نیکسٹ ٹائم سے شروع کر دینا انشاءاللہ تعالی۔ میری چھوٹی پیاری بچیوں، آپ لوگ ٹائم اذان ہونے کے بعد گھر میں جب بھی رہتے اذان ہوتے ہی نماز پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ بولیے۔ اگر نہیں پڑھتے تو بیٹا آج سے پڑھ لو، کیونکہ موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ آج میں یہاں پر بولوں گا، چلے جاؤں گا، آپ کے سر، آپ کی ٹیچرز محنت کریں گے، لیکن 1 سیکنڈ میں ملک الموت، ضروری نہیں ہے کہ بوڑھے ہونے کے بعد مرتے ہم، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ہاتھ نیچے رکھ دے بیٹی، درد ہوگا آپ کا ہاتھ، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی مر سکتے، چھوٹے بچے بھی مرتے، بڑے لوگ بھی مر جاتے۔ مرنے کے بعد ہم کو کہاں جانا ہے؟ وہاں پر 2 چیزیں ہیں، جنت میں آئس کریم کھاؤ، مت کھاؤ چاکلیٹ، کچھ بولتا ہی نہیں کوئی بھی، یہاں پہ مت کھاؤ، بخار آتا، چھینک ہوتی، کھانسی ہوتی، کووڈ ہوگا، تکلیف ہو سکتی ہے نا، وہاں پر کچھ نہیں ہے، تو اس کے لیے محنت کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں کو پاس ہونے کے لیے محنت کرنا پڑتا، پڑھتے؟ اچھا سب پڑھتے نا، الحمدللہ۔ نہیں پڑھے تو گھر میں بھی ڈراتے، ٹیچر بھی ڈراتے۔ ویسی آپ اللہ کی بات نہیں سننے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ سزا دیتے۔ مرنے کے بعد قبر رہتی، گڑھا رہتا، ٹھیک ہے؟ گڑھے کے اندر ہم کو جا کے وہاں پر دفن کر دیتے، زمین اپنے کو دبا دیتی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد وہاں پر سوالات ہوتے۔ تو یہ چیزیں سیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پروفیٹ محمد ہے، وہ فرمائے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ علم کا حاصل کرنا، ایکوائرنگ نالج، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر کیا ہے؟ اوبلیگیٹری ہے، فرض ہے۔ اب آپ لوگوں سے سوال ہے، اسکول کا پڑھ رہے ہیں، گھر میں دوسری چیزیں بھی پڑھتے ہیں، اور کچھ بھی اور بھی چیزیں دیکھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، کیا قرآن کا اور حدیث کا علم، اسلام کا علم حاصل کرنے کی آپ لوگوں کے اندر کبھی دل میں ایسی بہت خواہش آئی؟ اگر آئی تو الحمدللہ، نہیں آئی تو بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی تک جتنا بھی وقت گزرا کوئی بات نہیں ہے، آگے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ آئی بیٹا آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ علم کے بغیر اپنے کو معلوم نہیں تھا اللہ کون ہے۔ آپ عبادت کریں، نماز پڑھو، اب نماز کوئی جا کے ایسی ٹھہر کے ادھر دیکھ رہا، ادھر دیکھ رہا، آپ کو معلوم کرنا پڑے گا نا۔ اب میں آپ کو ٹیچر بلا کے بولتے ادھر، آپ کو ایک سم دے دیتے الجبرا کا، آپ کو نہیں معلوم تو کیا کریں گے آپ؟ سمجھ میں آئی بات؟ آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ تو آپ لوگ کو اسلام کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اسکول آ رہے ہیں آپ لوگ، الحمدللہ، صبح سے شام تک پڑھ رہے ہیں، جا کر ہوم ورک کرتے، تھوڑا سا ٹائم خاص طور پہ نکال کے آپ لوگ کو، یا ابو کو بولیے، امی کو بولیے، اور سارے بچے جو بڑے ہیں جو مسجد جا سکتے، آپ کے ابو جا رہے ہیں تو ابو کو بولیے، ابا جان میں آپ کے ساتھ مسجد جانا چاہ رہا ہوں، لیکن جانے کے بعد مسجد میں شرارت نہیں کرنا، پھر ابا جان کو پریشانی ہو جاتی، ٹھیک ہے؟ نہیں کرتے۔ اور اگر کسی کے پاس گھر میں بزی ہے، ابو جان کبھی نہیں آیا، تو آپ بڑے پیار سے، بڑے اچھے انداز سے، میرے پیارے ابو چلیے نا، نماز کا وقت ہوگا، چلیے، بڑے اچھے انداز سے بیٹا۔ ایسا نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں ابو چلو جی نماز کا ٹائم ہوگا، ایسا کبھی بھی نہیں بولنا ماں باپ کو بیٹا، بڑے پیار سے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک اور ایک پروفٹ تھے، اپنے ابو کو کتنا پیار سے بولے، کتنا اچھے سے بولے، یا ابتی، اے میرے ابو اللہ کی عبادت کر لو، بڑے پیار سے۔ ویسے ہی میرے پیاری بچیوں، نماز کا اذان کا ٹائم ہو گیا، امی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ چلیے ایک ماحول بنائیے، گھروں میں دین کا، اسلام کا ماحول بناؤ، ہے نا؟ اب آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، سب بول رہے ہیں، اب آپ لوگ کوئی انجینئر بنیں گا انشاءاللہ، کوئی ڈاکٹر، تو کیا آپ خالی اس میں کر کے پھر وہی کر کے نہیں، آپ لوگوں کو ڈاکٹر بھی بننا ہے، آپ کو انجینئر بننا ہے، جو بھی پڑھنا ہے آپ لوگ یہاں پر بچیاں پڑھ رہے ہیں، ذہن میں یہ آپ دماغ میں بٹھا لو کہ یہ اسلام کے لیے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، دین اسلام کے لیے۔
آپ کو ڈاکٹر بنیں گے, آپ کماؤ اس سے, لیکن یہ سوچو میری امت کے لیے میں کبھی جو ہے نا کام فری بھی کروں گا, کسی کا علاج فری کروں گا, کچھ کام جو بھی ہے آپ کرتے ہیں فری کروں گا, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے لوگوں کے لیے, ساری انسانیت کے لیے. ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے. ہم یہاں پر رہتے ہیں الحمدللہ, چاہے دوسرے ریلیجن کے ان کے ساتھ اچھے معاملات, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے ان کے ساتھ اچھے رہتے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑی سی بات کر کے بات اپن آگے کر کے ختم کریں گے انشاءاللہ. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لاسٹ پروفٹ ہے, سب کو معلوم ہے. اگر سے ان کے بارے میں ہم سوال کریں تو ہمارے کو کتنے لوگوں کو معلوم رہتا. اب جیسا کہ بہت سارے لوگوں کو, آپ تو بچے ہیں الحمدللہ پھر بھی بولے, بہت سارے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے بول کے نہیں معلوم. بیٹا کتنی افسوس کی بات ہے. نہیں, فٹ بال پلیئروں کے نام معلوم, کرکٹرز کے نام معلوم ہے, اور انہیں اتنے رنس مارا تھا, اس کو ٹیم میں رکھتے کہ نہیں, کہ وراٹ کوہلی کو نکال دے رہے ہیں ٹیم سے, پریشان ہے, ارے اس کو کیپٹنسی سے نکال دیے. اب پھر اور کارٹونس, پتہ نہیں آج کل کیا کیا کارٹونس چل رہے ہیں, بہت سارے کارٹونس ہیں. بہرحال یہ ساری چیزیں معلوم نہیں, معلوم تو اللہ کے بارے میں نہیں معلوم ہمارے کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو معلوم ہے بیٹا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سنے بیٹا غور سے سنو, آپ لوگوں کے لیے, سب کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کے روتے تھے ہم لوگوں کے واسطے. بیٹا کیوں روتے تھے؟ اللہ میری امت کو جنت دے دے, اے اللہ میری امت کو ہدایت دے دے. آپ سب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے. آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے, کتنے اچھے. اور ہم کیا کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ, اب امی ابو روئے تو اپن کیا کرتے, فوراً امی ابو کی بات سن لیتے, ارے امی ہمارے روئے بول کے سن لیتے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رات رات بھر روئے, ہم آپ کو دیکھے بھی نہیں پھر بھی روئے. ہم کیا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کتنے اچھے. دیکھو آپ, اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی, انسان ہے نا بھائی, غلطی ہو سکتی ہے, وہ لوگوں سے نہیں گناہ ہو جاتا, آپ زمین بھر کے پورے آسمان تک گناہ بھی لے کے چلے گئے, لیکن اللہ سے آپ معافی مانگ لیے نا, تو اللہ تعالیٰ پورے گناہوں کو آپ کے معاف کر دیتے. پھر اس کے بعد اچھا کام کرے تو کیا ہوتا معلوم؟ اچھا آپ لوگ بولو, ایگزام غلط لکھے, ٹیچر 0 دیتے, اس کے بعد ختم, 0 ہو گیا تو 0 ہو گیا, پھر بعد میں نہیں آتے اس کے اوپر مارکس. اللہ تعالیٰ کیا کرتے, گناہ ہو گیا معافی مانگ لے کے پھر اچھے کام کر لیے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے, جو گناہ تھے نا 25 گناہ تھے, تو وہ 25 کو نیکیوں میں بدل دیتے. اللہ تعالیٰ کتنے اچھے. نہیں, اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, اپنے کو جتنے گناہ تھے وہ بھی معاف بھی کر دے رہے, اس کو نیکی بھی بنا دے رہے. اب آپ کو ایزی ہو گیا. تو بیٹا کبھی بھی یاد رکھو, ہم کیوں پیدا ہوئے, اللہ کی عبادت کے لیے. یہ دنیا میں اپن کتنے سال رہتے ہیں, کوئی 15 سال زندہ رہتا, کوئی 30 سال, کوئی 40 50 60, مر جانا ہے, سب کو مرنا ہے بیٹا, یہ ذہن میں بٹھا لو آپ. کوئی چیز ہمیشہ پرماننٹ نہیں گی, کل من علیہا فان, ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی, تباہ ہو جائیں گی, برباد ہو جائیں گی, سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. سب مر جائیں گے, دادا دادی, کسی کے پردادا, کسی کا ہے تو اللہ ان کو عمر میں برکت دے, صحت و عافیت دے. ہمارے دادا دادی نہیں ہے, ویسے ہی کسی کے ماں باپ نہیں رہتے, سب مر جاتے ہیں. لیکن اصل جو ہے, جو ایگزام کی تیاری رہتی, فکر رہتی, یہاں پہ ایگزام کی تیاری جو مین ہے وہ مرنے کے بعد قبر سے سٹارٹ ہو جاتی. قبر میں سوالات ہوتے, قیامت میں سوال ہوتا, اس کے بعد پھر رزلٹ نکلتا, ایک ہاتھ میں ملتا یا ایک ہاتھ میں ملتا نہیں معلوم. کارڈ میں آپ پاس ہو گئے تو دیکھیں گے نہیں, نحال تو دیکھیں گے بھی نہیں, دوست کہیں سیدھا جنت میں بھاگ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو جنت کے لیے تیاری کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, کریں گے. اب آپ لوگوں کے اوپر ایک ہی ذمہ داری ہے, زیادہ اتنی چیزیں نہیں. نماز کی 5 ٹائم کی پابندی, نیکسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ زندگی رکھا, اگر ملاقات ہوئی تو میں پوچھا تو آپ لوگ کہیں بھی باہر بھی دکھ جا سکتے آپ لوگ. تو 5 ٹائم نماز پڑھنے کا کون کون وعدہ کر رہے ہیں؟ کیا ہوا بیٹیاں, بہت چھوٹے ہیں ابھی. انشاءاللہ پڑھیں گے, بولو انشاءاللہ 5 ٹائم بیٹا. اور نماز کیسا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر. ارے اب آدھے گھنٹے میں جو نا کارٹون آنے والا ہے, ارے ہوم ورک کرنا ہے, نہیں. اب یہاں پہ اپن خالی جو ہے اسمبلی میں کھڑے تو پورا کنسنٹریشن ہونا بول کے رہتا نا, ادھر دیکھو, فوراً ادھر سنو بیٹا, اپن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑ رہے ہیں. اوہ سبحان اللہ, رکھ دو بیٹا ہاتھ نیچے, درد ہوں گے آپ کے. ٹھیک ہے, اللہ کے سامنے جب کھڑ رہے ہیں, اللہ اکبر. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. آپ کے کارٹون سے, آپ کے چاکلیٹ سے, آپ کے کھانے سے, بریانی سے, آپ کے کھیل کود سے, آپ کے ہوم ورک سے, تمام کی تمام چیزیں, آپ کے ماں باپ سے, تمام کی تمام چیزوں سے سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اس لیے اللہ اکبر بولتے. جب ہم اللہ اکبر بول کے ہاتھ بن رہے, پھر اپنے دماغ میں یہ وہ چل رہا, ابھی سے آپ لوگوں کو اس لیے بولو بیٹا, اب ہماری عمر میں آنے کے بعد جو ہے نا کوئی بھی چیز کو سیکھنا بولے تو بڑی مشکل ہو جاتی. ارے بچپن سے کر رہے ہیں, تو آپ لوگ چھوٹے پیارے پیارے بچے ہیں. اگر آپ لوگ اب سے چیزاں سمجھ گئیں گے, ارے نماز پڑھنا ہے تو توجہ سے پڑھنا ہے, ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے بھائی, آخر کئی کو اتنا چاہتے تھے, ہم کو ان کے بارے میں معلوم کریں گے. اب سے معلوم ہوگا آپ لوگوں کو, تو بڑے ہوگے بعد لائف ایزی ہو جاتی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگ سمجھ رہے, آئی سمجھ میں بات آپ لوگوں کو, سمجھ میں آ گئی؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو ہے نا تھوڑا سا ٹائم نکال کے قرآن میں کیا ہے, حدیث میں کیا ہے, اللہ کون ہے بھائی,
कहीं को करना अल्लाह की इबादत, कौन है अल्लाह ताला? तो मालूम होना ना, अल्लाह ताला खाना देते, अल्लाह ताला पानी देते, अल्लाह ताला आपको जो सेहत दिए, ऊपर से लेके सब अल्हम्दुलिल्लाह सब सेहतमंद है, ये सब अल्लाह ताला दिए। मौत का देना अल्लाह ताला मौत देते, बीमारी अल्लाह ताला देते, शिफा भी अल्लाह ताला ही देते, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश भी, कल कितनी बारिश हुई, अल्लाह ताला देते। बारिश हुई जब दुआ करना है, क्योंकि बारिश क्या होती, नुकसान भी पहुंचा देती, बास लोगों के घर टूट जाते, इसलिए दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिआ, अल्लाह फायदेमंद बारिश दे दे हमारे को। ठीक है, बात समझ में है आप लोगों को? तो इंशाअल्लाह ताला आज से आप लोग ये वादा करे हैं कि 5 टाइम स्कूल को आप आने के लिए 7 बजे, 6:30, 6 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, आप लोग घर में अम्मी को बोल के सोइए, कोशिश करिए, बड़े बच्चे आप लोग तो पढ़ना ही पढ़ना है अभी, ठीक है इंशाअल्लाह ताला सब, ठीक है। मस्जिद को जाइए, फजर पढ़ के आइए, अगर से बहुत ज्यादा थके हुए थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट लेना चाह रहे हैं, रेस्ट ले लेके फिर स्कूल के लिए तैयारी करके आइए, लेकिन 5 टाइम मस्जिद को आके नमाज पढ़ना है। आप लोग अगर से 1 महीना स्कूल को नहीं आए तो स्कूल में से नाम क्या करते, रजिस्टर में से निकाल देते, स्कूल को रेगुलर नहीं आए तो नाम निकाल देते। अगर हम नमाज नहीं पढ़े, मुसलमानों का काम ही नमाज पढ़ना है, नमाज नहीं पढ़े तो सोचो फिर हमारा नाम फिर भी रजिस्टर में रखने अल्लाह ताला, है ना बेटा? मुसलमान में और काफिर में, मुस्लिम्स में और दूसरों में क्या फर्क है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए नमाज का फर्क है, और जिस शख्स ने नमाज छोड़ा उसने कुफ्र किया बोले। तो नमाज नहीं छोड़ना चाहिए बेटा, किसी भी हालत में, चाहे दुनिया की कोई भी चीज हो जाओ, नमाज टाइम पे पढ़ना है। दावत में गए, अरे छूट गई, रात में घर को आए, थक गए, खा लिए थे, सो जाना है, नहीं, नमाज पढ़ के सो जाइए। कितनी देर होती है नमाज पढ़ने? 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, बड़ा आसान है इंशाल्लाह ताला। धूप बढ़ गई, ज्यादा टाइम ले लिया आप लोगों का, तो इंशाल्लाह ताला सबसे पहली चीज हम जो सीखे वो है पर्पस ऑफ क्रिएशन। अल्लाह ताला क्यों पैदा करे? अल्लाह की इबादत के लिए पैदा करे। इबादत करने का तरीका किससे सीखना है? कुरान से और हदीस से, और मैसेंजर लास्ट हमारे वो जो तरीका बताया उनका सीखना है। उनका नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इबादत में हम आज जो इबादत की बात करें वो कौन सी इबादत की बात करें? नमाज की बात करें। नमाज कितने टाइम पढ़ना है? 3 टाइम, पक्का? नहीं, 3 टाइम पढ़ के सो जा सकते हैं? नहीं ना? हाँ, वेरी गुड। कितने? 4 रखा? 5 टाइम, 5 टाइम नमाज पढ़ना है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। मालूम सबको है? पढ़ते सब? अगर नहीं पढ़ते बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह से माफी मांग लो, अल्लाह से दुआ कर लो, अल्लाह हमको हिदायत दे दे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला फिर आपके पूरे काम अच्छे कर देते, पूरे काम आसान कर देते। और इंशाअल्लाह ताला दुनिया की पढ़ाई किसके वास्ते पढ़ रहे, ये भी बात करे थे अपन। दुनिया की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो खाली कमाने पढ़ रहे हैं या खाली नॉलेज आना बोल के पढ़ रहे हैं? नहीं, इसको आप इस्लाम के लिए इस्तेमाल करो, दीन के लिए इस्तेमाल करो, सरबुलंदी के लिए दीन के, मुसलमान अच्छे रहना, बैकवर्ड नहीं रहना, ठीक है? अच्छा, आप लोग माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, आप लोग बड़े होंगे तो और आगे कैसा पढ़ा, देखो आपके टीचर्स भी है माशाल्लाह, है ना? तो आप लोग भी अच्छे बनो ऐसे ही, ठीक है? आप लोग भी बेटा क्या है, और बाहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा करना है। तो एक चीज बोल के बात खत्म कर देता हूं मेरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा बनना है, क्योंकि अल्लाह ताला बोले कि आपके आइडियल, रोल मॉडल, आपके हीरो कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिल्म एक्टर नहीं है हीरो, अपने क्रिकेट प्लेयर्स और फुटबॉल प्लेयर्स नहीं है। बोला रोते हमारे वास्ते, क्रिकेट प्लेयर अपने वास्ते रोता, अरे अल्लाह, उनको कुछ भी नहीं रोते अपने वास्ते। अपने वास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए, अपने हीरो है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे उनके बारे में मालूम करो, कैसा चलते थे, कैसी बात करते थे, कैसा मुस्कुराते थे, छोटे बच्चों के साथ, बड़ों के साथ। रही अपन हैदराबाद में थोड़ा रफ बात करते ना, ऐसा नहीं करते बिल्कुल भी। रही काम फिर रहा, रही जरूर है, ऐसा तरीका नहीं है बेटा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है बेटा, ठीक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े प्यार से, मुस्कुराते हुए, आपसे अच्छे अंदाज से बात करते थे। करेंगे इंशाअल्लाह ताला? चलिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत पर जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम अमल किए वैसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बोलिए बेटे, आमीन। अल्लाह ताला हम सबको, हमारे घर वालों को जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह हम सबको प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा बना दे, और हम सबको ऐसे ही जो है ना जन्नत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमा कर दे। आमीन, ठीक है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा, मेरे साथ ये रिपीट कर दो दुआ, ठीक है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।